سورۃ العادیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ذبح ہانکتے ہوئے۔ والعادیات ضبحا، تیز رفتار گھوڑوں کی قسم۔ والعادیات ضبحا، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ذبحا، کہ جو ہانکتے ہوئے یا پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے، یعنی اس کی تیزی کی وجہ سے اس کے جوف سے ایک آواز کی نسبت کے ساتھ کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، صفات کیا ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ذبحا، ہانکتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والوں کی سونگ مار کر، یعنی وہ اندھیرے میں تو ان کے قدم جب پتھروں کے اوپر پڑتے ہیں تیز رفتاری سے تو چھوٹی چھوٹی چنگیاریاں نکلتی ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والوں کی قدحا، سونگ مار کر، قدم مار کر۔ پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ فالمغیرات، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت گرد و غبار، یعنی ان کے قدموں سے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بِهِ اس وقت جمعہ دشمن کی جماعت میں۔ یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی صفات کی، کردار کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی، جستجو کی، بہادری کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، ان کی تیز رفتاری کی قسم۔ والموریات قدحا، ان کے قدموں سے جو چھوٹی چھوٹی چنگیاریاں نکلتی ہیں اس کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، حملہ کرنے والوں مالک اٹھا لیتا ہے، وہ حملے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت گرد و غبار۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت کے درمیان میں۔ یہ 5 قسمیں کھا کے ایک مسئلہ سمجھایا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی اپنے رب کا بڑا ناشکرا سے مراد کہ جس چیز کو یہ ملکیت میں رکھتا ہے، یہ کسی جانور کو چارہ ڈالتا ہے، یہ کسی کتے کو، کسی گائے کو، کسی بکری کو، کسی گھوڑے کو، کسی اونٹ کو کسی کا مالک بنتا ہے تو اس کے اوپر ہی اپنا پورا حق چاہتا ہے، کسی کو غلام بناتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میری نافرمانی نہ کرے، بر وقت میرے کام آئے، میں اس کو رات کو کسی کام کے لیے کھڑا کروں یہ کھڑا ہو جائے، میں اس کو بھگاؤں یہ بھاگنا شروع ہو جائے، میں اس کو کسی سے لڑاؤں یہ لڑ جائے، میں جو اس کو حکم دیتا رہوں یہ کرتا رہے۔ لیکن یہی معاملہ رب العالمین ہم سے بھی چاہتا ہے کہ جیسے تو ان گھوڑوں کا مالک ہے، تیز بگائے بھاگنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو اندھیرے میں بگائے یہ اٹھ جاتے ہیں، ان کو صبح تو حملے کے لیے کسی کام کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو ان کو کسی گرد و غبار کی جگہ میں چلاتا ہے یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو کسی دشمن پر حملے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے یہ چل پڑتے ہیں۔ تو تیرا مالک تیرے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو آخر میں دعائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تجھے بھی پھر یہ چاہیے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، نماز کے لیے، جہاد کے لیے، دنیا کے ہر اچھے کام کے لیے، دن میں، رات میں، دشمنوں کے سامنے، اندھیرے میں، جب جس وقت تجھے اٹھایا جائے تو تو اپنے رب کی فرما برداری میں، شکر گزاری میں، لبیک میں، سمعنا و اطعنا میں اٹھ جائے اور عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر نہیں کرتا تو تو ناشکری کر رہا ہے، تو اپنے مالک کا فرما بردار نہیں ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اس بات پر خود بھی شاہد ہے، یعنی وہ خود جانتا ہے اس بات کو کہ میرا کردار کیا ہے، میں کمزور کتنا ہوں، لیکن اسلام پھر بھی نہیں کرتا۔ نماز کتنی ضروری ہے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا تو نہیں چاہیے، پر مگر لیکن چونکہ چنانچہ والدین کی فرما برداری کرنی تو چاہیے، پر لیکن نماز 5 وقت بعد سنت
ہمیشہ پڑھنی تو چاہیے، پر لیکن قرآن ضروری کتاب ہے، فرضیہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے بغیر اگلا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پر لیکن ہمسایوں کو تنگ کرنا تو نہیں چاہیے، کسی کو تکلیف دینی تو نہیں چاہیے، حسد بغض کینہ نفرت رکھنی تو نہیں چاہیے، غیبت چغلی کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر کرتا بھی ہے اس کا مطلب اپنے خلاف خود شہادت دے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بخل کرتا ہے، کنجوسیاں کرتا ہے، نفرتیں کرتا ہے، ضدیں کرتا ہے، حسد بغض کینہ نفرت، یہ ساری چیزیں گویا کہ اس قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف کرتا ہے، اور جانتا بھی ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ بزدل اتنا ہے کہ خواب میں ڈر جاتا ہے، یہ بہادر اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے۔ نماز کے لیے بلایا جائے، اس کو سود چڑھایا جائے، رشوتیں چڑھائی جائے، تو اب یہ جاگتے ہوئے بھی نافرمانیاں کھل کے کرتا ہے، ڈرنے پہ آئے تو خواب میں ڈر جائے، اس کو کہیں دن نیند نہ آئے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ سب کچھ ہے کیوں؟ یعنی ایسا کیوں ہے؟ مالک کا ناشکرا کیوں ہے؟ اپنے خلاف اس کی شہادتیں کیوں ہیں؟ یہ نیکی کرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہر چیز میں کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بلا شبہ وہ محبت مال میں، حب مال کے اندر لشدید بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے، عشق کرنے لگ گیا ہے، دن رات خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ یہ مال کی محبت کے اندر، یہ کھیتی باڑی کی محبت میں، یہ اپنے جانوروں میں، اپنی دکانداری میں یہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ یہ اٹھ کے رات کو 12 بجے 1 بجے پانی لگا لیتا ہے۔ اس کو تہجد کے لیے اٹھا دو، نماز فجر کے لیے اٹھا دو، یہ ہزاروں بہانے لگا دیتا ہے۔ یہ اپنی فیکٹری میں جانے کے لیے، منڈی میں جانے کے لیے تہجد ٹائم اٹھ جاتا ہے۔ یہ اپنے آفس میں جانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جی میں نے 24 سال سے چھٹی کوئی نہیں کی ہے، میں کبھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوا۔ تیرے اس 1 منٹ لیٹ ہونے کا تیرے لیے جو تو بڑا مان سمجھتا ہے نا، جب تجھے رب نے ڈیوٹی پہ بلایا، جس کا تو غلام ہے، جس کا عبد تو بندہ ہے، وہ جب بلاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تو نہیں جانتا، تو تیرا یہ کتنے کے فخر کی بات ہے کہ تم نے کتنے کارنامے کر دیے، کہ یہ مال کی حب میں رات کو بھی جاگ لیتا ہے، یہ ڈبل ڈیوٹیاں بھی کر لیتا ہے، یہ لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے، یہ گالیاں بھی سن لیتے ہیں، ٹھڈے بھی کھا لیتا ہے، یہ حرام بھی کما لیتا ہے۔ یعنی اس مال کی محبت میں نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، رمضان بھی گیا، ایمان بھی گیا، کل جہان کے رشتے بھی گئے، یہ ماں باپ سے منہ موڑ لیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہمسایوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ قتل کر دیتا ہے، پانی کے 1 منٹ کے اوپر قتل کر دیتا ہے، 1 انچ زمین کے اوپر قتل کر دیتا ہے، کیونکہ مال کا یہ بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، بڑا بخیل کنجوس قسم کا ہے، اس میں حب عشق کی طرح پلا دی گئی ہے اس کو مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ وہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے لیے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جتنی حب اس کو اپنے رب سے ہونی چاہیے تھی، جتنی حب اس کو ایمان سے ہونی چاہیے تھی، جتنی حب اس کو اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے تھی، اتنی حب یہ مال سے رکھتا ہے، اس لیے یہ ناشکرا بھی بن گیا ہے، یہ بے صبرا بھی بن گیا ہے، یہ حرام بھی کھانے لگ گیا، یہ سست بھی ہو گیا، یہ تیز رفتار بھی نہیں رہا ہے، یہ کسی جگہ چلنے کے لیے رب کھڑا کرے تو کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو کوئی دنیا دار مال کے لیے کھڑا کرے تو یہ تیار ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، سب سے بڑا فتنہ بھی یہی ہے، مسلمانوں پر سب سے بڑی آزمائش بھی یہی ہے، مسلمانوں کے زوال کی داستان بھی حدیث میں یہی بیان کی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پھر نہیں وہ جانتا، اذا بعثر، جب نکال باہر کر دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی یہ اس کے باوجود کہ اس کو قبر سے نکالا جائے گا، اس کی نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، اس کا محاسبہ کیا جائے گا، جیت ہار کا دن آئے گا، جنت جہنم کا دن آئے گا، کامیابی ناکامی کا دن آئے گا، جس میں ایک چیز کا فیصلہ کر کے مالک یوم الدین انصاف کے ساتھ یا جنت دے دی جائے گی یا جہنم دے دی جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ مردوں کو دفن کرتے ہوئے، یہ عذاب دیکھتے ہوئے، یہ ہر روز کہیں نہ کہیں جنازوں کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اعلان سنتے ہوئے،
موبائل پہ پڑھتے ہوئے، اخبار پہ پڑھتے ہوئے، کبھی محلے میں، کبھی گھر میں، کبھی بڑے کبھی چھوٹے، اس کے باوجود اصلاح نہیں کرتا ہے۔ موت سے بڑی عبرت کیا ہے؟ قبر سے بڑی عبرت کیا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے، نوجوان نے، کوئی نصیحت کر دیا تو انہوں نے کہا کہ تیرا کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی فوت نہیں ہوا قریبی؟ جی فوت تو ہوئے ہیں۔ پھر اس سے بڑی نصیحت میں تجھے کیا کروں کہ دنیا عارضی ہے، وہ نہیں رہے تو تمہیں بھی نہیں رہنا ہے، آخرت کی تیاری کر، اور اتنی تیاری کر آخرت کی جتنی آخرت میں رہنا ہے، اور اتنی دنیا کے لیے کوشش کر جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے۔ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، انسان پانی کا بلبلہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہونا کہ نہیں ہونا، آنکھیں کھلی ہیں دوبارہ بند ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پھر نہیں وہ جانتا جب نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے، نیتوں کا پتہ لگ جائے گا کہ کس عمل پہ۔ بندہ کہے گا جی میں نے جہاد کیا، میں قاری قرآن تھا، میں سخی تھا، میں مجاہد تھا، لیکن پتہ لگ جائے گا کہ اندر نیت کیا تھا۔ اگر یہی تھا، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا مجاہد، بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا سخی ہے، تو پھر کوئی وہاں پہ بڑا کام نہیں ہوگا، یہ کارنامہ بڑا چھوٹا ہوگا اور ان سے جہنم کو دبایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب بہم، ان کے حال سے، یومئذ لخبیر، یقیناً خوب خبردار ہو کہ ان کے ایک ایک حال سے، جو دنیا میں ان کی حالت تھی، بچپن میں، جوانی میں، رمضان میں، غیر رمضان میں، کلاس میں، گھر میں، باہر میں، ہر حال کی، ایک ایک حال کی گھڑی کو، ایک ایک حالت کو اللہ رب العزت جانتا۔ اتنا ربا، بلا شبہ ان کا رب بہم، ان کے حال سے، یومئذ خبیر، یقیناً خبردار ہو، خبردار ہوگا، خبردار کر دے گا، خبردار ہے۔ میں دوبارہ اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں کہ پہلی صورت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی، اس میں ترغیب ہے فاستبقوا الخیرات کی، نیکیوں کی، قیامت سے پہلے، اور اس میں اس پر مثال ہے کہ ایسے تم بھاگو اللہ کے لیے جیسے ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا ہے، کہ لولے لگڑے نہ ہو جاؤ دین میں چلنے کے لیے، ہر ٹائم عذر بہانے نہیں، ہر ٹائم نیتیں خراب نہیں، بوجھل نیت نہیں، پورے مستعد ہو کے دین کے لیے چلو۔ اس میں یہ دعوت ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، ہانپتے ہوئے، آواز نکالتے ہوئے جو چلتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والوں کی سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ فاثرن به نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت غبار۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں بھی اس وقت جماعت، دشمن کی جماعت میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقینا انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بلا شبہ وہ اس بات پر خود بھی البتہ شاہد ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بڑے کمزوریاں مجھے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور بلا شبہ وہ مال محبت میں بھی لشدید، بڑا ہی سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پھر نہیں وہ جانتا جب نکال باہر کر دیا جائے گا ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربهم بلا شبہ ان کا رب بہم، ان کے حال سے، یومئذ اس دن خبیر، یقیناً خوب خبردار ہوگا۔